ناظرین، مراد علی شاہ کے شان میں گستاخی کرنے کی پاداش میں جب بلاول زرداری بھٹو نے کراچی کے تاجروں سے دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کی تو اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ کہیں سے مبینہ طور پر شڑپ کال ملی۔ اس شڑپ کال کے نتیجے میں وہ اتنے زیادہ دل برداشتہ ہوئے، اتنے زیادہ کہ انہوں نے بطور احتجاج سارا کام کاج چھوڑ کر اپنا بوری بسرا سمیٹ کر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملک سے باہر روانہ ہو گئے۔ ان کا ملک سے باہر جانا پہلے سے طے شدہ شیڈول میں شامل نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف جو ہے احتجاجاً جو ہے وہ سیاست کو فی الحال خیر آباد کہہ کر ملک سے باہر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ ان دنوں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ پھڈے چل رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طریقے سے اس وقت کہتے ہیں کہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ ان کے لیے یا تو سندھ کی علاقائی سیاست کرنے کی گنجائش باقی رہ گئی یا پھر وفاقی، کہ وہ یا تو نیشنل سطح پر سیاست کریں گے یا پھر علاقائی سطح پر۔ دونوں کشتیوں میں وہ بیک وقت جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل نہیں رہے یا پھر انہیں سفر کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اندرونی سازشیں، اندرونی ریاکاریاں، اندرونی جو چالیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ چکی ہیں، جبکہ خود سانگڑ کے سانحے کی وجہ سے خود متوقع سندھ کی وزیر اعلیٰ جو ہے فریال تالپور صاحبہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ یہ معاملات کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی بلاول ہاؤس میں براجمان ہمارے سیاسی تجزیہ نگار، دانشور اور پیپلز پارٹی کے تھنکر خود گورو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، خود لاڑکانہ سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی کی جو مشترکہ رپورٹ ہے، ان دونوں کی رپورٹوں کا جو نچوڑ ہے اس سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مشکل میں آ گئی ہے۔ مفاہمتوں کے شہنشاہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دوسری بار صدارت کا عہدہ قبول کرنا جو ہے وہ ان کے لیے اب مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ اس عہدے کی انہیں بہت ہی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ انہیں جو ہے بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ اس وقت مبین طور پر جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ لان تان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسرے معنوں میں انہیں بھی شڑپ کال دی گئی ہے، اور خود ان کے فرزند یعنی کہ مستقبل کے وزیر اعظم بلاول زرداری بھٹو کو بھی کچھ اندرونی سیاستیں اس وقت کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور کچھ بیرونی سازشیں۔ ان سازشوں کی شروعات جو ہے کہتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں سے ہوئی۔ تاجر کمیونٹی نے جو ہے خود احسن اقبال جو وفاقی وزیر صنعت ہیں وہ آئے تھے، ان سے گفتگو میں انہوں نے اپنی دل کی بات کی، جو دل میں تھی وہ زباں پر آ گئی کہ بھئی آپ ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو لے کے ان کے بدلے جو ہے ہمیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم دے دیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے تمانچہ تھا خود سندھ حکومت پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ یعنی کہ اس فرمائش، اس خواہش یا اس مطالبے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی شکایت جو ہے وہ مضمر تھی کہ وہ سندھ کی حکومت، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے گورنر سے مطمئن نہیں ہے۔ یہاں تاجروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی، اور اس وجہ سے جو ہے کراچی سندھ میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، انہیں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ رائی کو پہاڑ بنانے میں بھی خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندرونی لوگوں کا، اپنے اندرونی سیاستدانوں کا، اندرونی وزراء کا بڑا میجر رول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاجروں سے یہ کہلوانے میں بھی جو ہے خود سندھ کے بعض وزیروں کا ہاتھ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات کہی اس میٹنگ میں یا اس تقریب میں جس میں خود مہمان خصوصی کی حیثیت سے جو ہے وفاقی وزیر احسن اقبال موجود تھے، تو اس میں میڈیا والے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد میڈیا والوں نے جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات کے آفس، ان کے پی آر او سے پیشگی طور پر بات کی کہ بھئی یہ خبر آئی ہے، اس کو ہم آگے بریک کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس میں براہ راست جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ پر حملہ ہے۔
جس پر کہتے ہیں کہ صوبائی وزارت اطلاعات کے دفتر سے انہیں کہا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے پر یقین کرتی ہے، جو خبر ہے اسے من و ان ویسی ہی شائع کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے معنوں میں جو ہے وہ صحافیوں کو، میڈیا والوں کو موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ ہاں اس خبر کو جو ہے مد و شد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے میڈیا کی زینت بنائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس میں خود صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے شرجیل میمن کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے کی امیدوار ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات کہی تھی اس تقریب میں ہنستے مسکراتے ہوئے، یعنی کہ ایک دوسرے معنوں میں جو ہے خود مراد علی شاہ پر ایک طریقے سے تاجر کمیونٹی کا عدم اعتماد تھا۔ ویسے ہی ان دنوں جو ہے ایک فضا چل پڑی ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق، اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بھی جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اس وقت غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا منظور وسان نے جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں ان کا بیان جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مراد علی شاہ جاتے ہیں تو اگلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوگی، فریال تالپور صاحبہ۔ تو اب یہ بات تو کہیں نہ کہیں پر تو ہے، کہتے ہیں نا کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات جب چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذل سبحانی جو ہے خود صدر مملکت اور فریال تالپور صاحبہ اور خود جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے ان کے اندر بھی جو ہے یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اب مراد علی شاہ سے پیچھا چھڑایا جائے اور خود اس منصب پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو بٹھایا جائے۔ تو یہ اب معاملات چل رہے تھے، اور اس میں پھر جو ہے کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کے مصداق جو ہے کراچی کے تاجروں نے جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے وہ بات مسکراتے ہوئے کہہ دی کہ ہماری ایک خواہش پوری کر دو کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو لے کے مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی جس پر بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، اور خود سندھ حکومت کی ترجمان نے اس پر باقاعدہ وضاحت بھی کی تھی، اور اس کے بعد اس وضاحت سے بھی جب کام نہ چلی تو پھر اس کے بعد جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ کراچی کے تاجروں سے ملنا پڑا، اور انہیں کہتے ہیں کہ دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کرنا پڑا کہ تم لوگوں کو کوئی شکایت ہو تو مجھ سے بات کریں، ادھر ادھر چغلیاں لگانے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی سے پہلے جو ہے خود چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرے جو لوگ آئے تھے ان سے بھی جو ہے کراچی کے تاجروں نے وہی شکایت کی تھی جو شکایت وہ احسان اقبال سے کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے تحفظات تھے خود سندھ حکومت سے متعلق کہ سندھ حکومت ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، تاجر اغوا ہو رہے ہیں، ان سے بتے کی پرچی آ رہی ہے، بتے لیے جا رہے ہیں، اور پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی، جس پر خود بلاول زرداری بھٹو کا کہنا تھا کہ بھئی بتے کی پرچیاں تو پہلے آیا کرتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو، کسی اور سے تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ آپ ادھر ادھر چغلیاں نہ کھائیں۔ دوسرے معنوں میں جو ہے انہیں ایک طریقے سے مبین طور پر تھریٹ کیا گیا خود بلاول زرداری بھٹو کی جانب سے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم بھی اس جنگ میں کود پڑی ہے، اور ایم کیو ایم نے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے تاجروں کو دھمکی دینے کے حوالے سے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ اس تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ خود جو تاجروں کو دھمکی دی تھی، دھمکی آمیز لہجے میں جو گفتگو کی تھی خود بلاول زرداری بھٹو نے، تو پھر کہتے ہیں کہ کہیں سے انہیں بھی شڑپ کال دی کہ اپنے حد میں رہو، آپ ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، جس پر جو ہے پھر وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے بطور احتجاج اپنا بوری بستر سمیٹے اور سیدھے کراچی ایئرپورٹ گئے، اور وہاں سے کہتے دبئی چلے گئے۔ دبئی سے یورپ یا امریکہ جانے کا ان کا ارادہ ہے، یہ پہلے سے شیڈول نہیں تھا ان کا پروگرام، غیر معینہ مدت کے لیے چلے گئے۔ اس سے پہلے اتنا زیادہ جو ہے وہ سوٹ کیس بھر کے کبھی بھی لے کے نہیں گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لمبی چھٹی پر چلے گئے، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ فی الحال کہتے ہیں کہ سیاست سے انہوں نے عارضی طور پر جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔
वो दिल बर्दाश्ता हैं। एक तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि वो सीएम की हैसियत से मुराद अली शाह को ही देखना चाहते हैं, वो किसी और को उस सीट पर देखने के बिल्कुल भी रवादार नहीं है, चाहे उनकी हमशीरा को बिठाया जाए या उनकी फूफी को या ख़ुद उन्हें भी, तो वो ख़ुद भी आना पसंद नहीं करेंगे। उनकी नज़र में जो है मुराद अली शाह ही जो है वो इस मनसब के लिए सिंध के सियासतदानों में सबसे मौजू तरीन शख्सियत है। उनके होते हुए सिंध जो है वो तरक्की कर रहा है, तरक्की के सफ़र में सबसे आगे है। ये उनके अपने विचार हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, जिससे और कोई नहीं, उनके अपने जो है वो वालिद मोहतरम यानी सदर मुमलिकत और उनकी अपनी फूफी फरियाल तालपुर साहिबा किसी भी तरीके से मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो अब बड़ा चैप्टर एक तरीके से हमें क्लोज़ नज़र आ रहा है ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो का, कि वो जो मुल्क से चले गए हैं। तो अब सिंध की वज़ीर आला कौन होगा? आया ये मुराद अली शाह कंटिन्यू करेंगे या कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सदर मुमलिकत जो है वो उन्हें तब्दील करके उनकी जगह जो है वो अपनी हमशीरा यानी फरियाल तालपुर साहिबा को जो है वो सिंध का नया वज़ीर आला बना देंगे। लेकिन अब मुसीबत ये आन पड़ी है कि वहाँ जो सांगड़ में जो वाक़या हुआ, यानी कि 3 अफराद हलाक और 19-20 जो ज़ख्मी हुए, अब ये बात सामने आई है कि वो ज़मीन जो थी वो ज़मीन किसकी है? ज़मीन तो मलकियत ख़ुद कहते हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा की है। जो अलाउद्दीन हैं, क्या नाम है, जो MNA हैं, जिनके ख़िलाफ़ FIR के लिए बहुत ज़ोर लगा रहे थे, धरना दे के बैठे हुए थे, वो तो इसमें फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़मीन इनकी ये मोहतरमा की है, ये सिर्फ उनके रखवाले हैं, बंदे बिठाए भी कहते हैं फरियाल के कहने पर थे। और ये सारा जो भी कुछ हुआ इसमें कहते हैं कि बिलवास्ता या बराह रास्त जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा के ही अहकामात शामिल थे, जिसके नतीजे में ये बहुत बड़ा खून खराबा हुआ। उसमें जो ख़ुद मखदूम फैमिली जो है उन्हें भी बहुत ज़्यादा डैमेज वो हुए हैं इस सारे मामले में, अपने ही मुरीदों के नज़र में, और मुरीद जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त फट पड़े हैं। यही वजह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो FIR उस MNA के ख़िलाफ़ दर्ज ना हो सकी, क्योंकि FIR की राह में जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा या वज़ीर दाखिला जो है ज़िया लंजार जो है वो आड़े आ रहे थे। IG की मजाल नहीं थी कि FIR करते। IG पहले ही जो है उसमें गवाह बन चुके थे कि जो MNA हैं वो तो कराची में सांगड़ में थे ही नहीं, वो तो इस्लामाबाद में थे, तो लिहाजा वो तो गवाह बन के उनके वकील बन गए थे, लिहाजा वो FIR दर्ज ना हो सकी। और उस साने से जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही है कि किस किस्म की सियासतदान है, अगर ये वज़ीर आला बन जाएगी तो ये सूबे को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इनके तो होते हुए जब फायरिंग होती रही और उन फायरिंग में इनका अपना नाम आ रहा है, तो फिर ये किसी को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी। इसी तरीके से जो है वो दरियाए सिंध वाला जो मामला है, 6 किनालों का जो मामला है, उस पर जो है सिंध में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करने के काबिल नहीं रही। इसी मकसद के लिए जो है वो सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलवाया गया था। सेंट्रल कमेटी के इजलास से पहले ये बहुत एक हवा बनाया गया था कि ये बहुत अहम तरीन जो है वो इजलास, और उस इजलास में जो है वो हम हतमी फ़ैसला करेंगे कि हमने करना क्या है। हम जो है वो दरियाए सिंध पर समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, हम इस पर जो है वो किसी पर डाका डालने नहीं देंगे, और हम इस पर लड़ेंगे मरेंगे, हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी मीडिया के पास, मीडिया वालों से कि भाई आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और बहुत इससे जो है तबाही मच जाएगी, और हम सबको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हुआ क्या, टाई टाई फिश, कोदा पहाड़ निकला चूहा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि उस सेंट्रल कमेटी के इजलास में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इजलास से पहले ही उनको इतना बड़ा शराब काल मिली, धमकी आमेज फ़ोन आ गया कि वो सब कुछ तितर बितर हो गया, कुछ भी ना। एक 6 लाइन की जो है प्रेस रिलीज से काम निपटाया गया, पहले भी कह चुका हूँ। तो ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ये दरियाए सिंध पर डाका पड़ भी गया है, 6 क्या 20 किनाल भी वहाँ से निकालने वाले निकालेंगे, और पीपल्स पार्टी ख़ुद उनकी सहूलतकारी का किरदार अदा करेगी। अपने सिंध के लोगों को धोखा देने के लिए वहाँ जल्द से जुलूस भी करेंगे, मुजाहरे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम नहीं रोकेंगे। ग्राउंड रियलिटी जो है वो इसके बरक्स होगी। तो ये अब सिंध के अवाम को सोचना चाहिए कि उनका हमदर्द कौन है, उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है, कौन उनके पीठ में छुरा घोंप रहा है, कौन जो है वो
بغل میں چھری منہ میں رام رام کا کردار اس وقت کون ادا کر رہا ہے، وہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے سانگڑ والے واقعے کو لے کر کس طریقے سے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جو ہے وہ دھرنے والوں کے پاس سب آتے رہے، انہیں یقین دہانی کرواتے رہے، اور دوسری طرف پولیس کو کہتے رہے کہ ایف آئی آر آپ نے درج نہیں کرنی ہے۔ تو یہ تو دوغلا پن ہے سندھ کی سیاست میں۔ تو اب سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ سوچ و بچار سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب ایک پوزیشن لی ہوئی خود بلاول زرداری بھٹو نے کہ انہوں نے کہا کہ ایسی سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں وہ اپنا کوئی رول ادا نہ کر سکے، جو وہ چاہتے ہیں پارٹی کے چیئرمین ہونے کے باوجود وہ نہ کر سکے، تو پھر اس پارٹی کے چیئرمین کے منصب پر بیٹھنے کا انہیں کوئی اخلاقی یا قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ خود بلاول ہاؤس کے ذرائع نے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ ہاں وہ ملک سے باہر گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کا ملک سے باہر جانا شیڈول میں شامل تھا یا نہیں تھا، یا ان کا جانا جو ہے کوئی احتجاج کا نتیجہ ہے یا کسی شڑپ کال کا نتیجہ ہے۔ یہ انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو اب یہ اس وقت صورتحال بن گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی اندر سے اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور آئندہ دنوں میں جو ہے بہت بڑی اور اہم قسم کی خبریں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سننے کو، پڑھنے کو اور دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔